اب عجیب و غریب بولیاں بولنے والے پیدا ہو گئے اور خوبصورت نعرہ ہے محبت اہل بیت کا. ایسا کون سا بدبخت مسلمان ہے جسے اہل بیت پاک سے محبت نہ ہو؟ تو محبت اہل بیت کا جھنجھنا دے کر کہ یہ اہل بیت ہے جو ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں بڑی ذمہ داری سے علماء کی موجودگی میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو لوگ مجھ پر خارجیت ناصبیت کے فتوے لگاتے ہیں اور بغض اہل بیت کو میری طرف منسوب کرتے ہیں، ان بدبختوں کو میں بتا دوں اللہ کی عزت و جلال کی قسم، مولائے کائنات کے ذکر سے ہمیں کبھی تکلیف نہیں ہوتی ہے. علی کا ذکر جتنا چاہے کرو، مبالغے کے ساتھ کرو، رات و دن کرو، روز و شب کرو، ہر لحظہ ہر آن کرو. علی کا ذکر عبادت ہے، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. لیکن ذکر علی کے آڑ میں صحابہ پر حملہ کرنا، صحابہ میں نقص نکالنا، صحابہ میں کمیاں ڈھونڈنا، صحابہ کی ذات کو نشانہ ہدف بنانا، یہ رافضیت ہے. اسے برداشت نہیں کیا جائے گا. پہلے سمجھیے تو صحیح، محبت اہل بیت سے آپ کو روکا کس نے ہے؟ لیکن جو محبت اہل بیت کا جھنجھنا آپ کو تھما کر صحابہ کا باغی بنا رہے ہیں، یہاں آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اہل سنت و جماعت کا جو مذہب و مسلک ہے وہ معتدل ہے، اعتدال والا ہے. اس پہ رہتے ہوئے آپ کو دامن صحابہ وہ دامن اہل بیت دونوں لے کر چلنا ہے. اہل سنت و جماعت پہ چلنا گویا تیز دھار تلوار پر چلنا ہے. اگر زیادہ اونچ نیچ کرے گا تو کٹ کر ادھر ادھر ہو جائے گا. بالکل اعتدال کے ساتھ رہنا. صحابہ وہ اہل بیت کا دامن تھامے ہوئے، تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ عطرت رسول اللہ. اب ہم نے دیکھا کہ کچھ سالوں سے ایک فرقہ جس نے اپنا نام مولائیت رکھا ہوا ہے، اس میں چند پیر صاحبان شامل ہو گئے، چند چرب زبان مقررین جو مدرسے میں جنہیں پڑھنا نصیب نہیں ہوا، یا آپ دیکھتے ہیں یو پی، بہار، بنگال، جھارکھنڈ میں اگر بچہ اچھی آواز رکھتا ہے اور اسٹیج کی دنیا پر آ گیا تو پھر اس کی تعلیم کا ستیہ ناش ہو گیا. ایسے لوگ یا تو نعت بن جاتے ہیں یا چرب زبان مقرر بن جاتے ہیں. اب ایسے ہی لوگ آ کر حضرات صحابہ کے حوالے سے قوم کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں. صحابہ پر بھونکنے والے کون ہیں؟ وہ 3-4 فٹ کے پلے، 12 سال 15 سال کے، جن کا ٹیٹوا دبا دو تو جگہ پہ مر جائیں گے. ایسے پلے حضرات صحابہ کرام کے فیصلے کر رہے ہیں، ان جلیل القدر ہستیوں کے فیصلے کر رہے ہیں جن کا فیصلہ ہو چکا ہے، جو جنت نشین ہو چکے ہیں. رات میں جب 12-1 بج جائیں تو یہ رکامے بچے روڈوں پر کھڑے ہو کر کہیں چوک پر، چوراہے پر، چائے کی دکان پر، پان پٹی پر، وہاں پر شیعہ ذاکرین، نوحہ خان اور خاص طور سے ایران کی ریاض پر راج ٹپکانے والے وہ حرام خور شبیر برکاتی جیسے لوگ جو اہل سنت و جماعت میں، جو اہل سنت، میں اسے کیا چیلنج مناظرہ دوں؟ ارے یار میں نے تو ان کو چیلنج مناظرہ دیا ہے جن کو دعوی علمیت تھا. آج 1.5 ماہ سے پیر صاحب سامنے نہیں آ رہے، ایک چلغوزے کو آگے کر دیا، اوکھلی میں سر ڈال دیا، بیٹا تو کوٹتا رہے، تو پیٹتا رہے. خدا کی قسم ہم بریلوی ہیں، دلائل کے میدان میں کوئی ہمارا مقابلہ نہیں. یہ اسٹیج پہ بیٹھ کے کرسیاں توڑنا، مائی کھلانا اور شیعہ ذاکری، شیعہ مذہب کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے. تو شیعوں کے یہاں جو جتنا بڑا کذاب ہے، تقیہ باز ہے، وہ اتنا بڑا کامیاب مقرر ہے. اس نے اپنی دنیا بنانے کے لیے شیعوں کو خوش کرنا شروع کیا. کیا اوقات ہے شبیر برکاتی کی؟ میں اللہ کے شبیر وارثی، لا وارثی، اس حرام الدہر خبیث کی کیا اوقات ہے کہ جو ہمارے سامنے 2 منٹ بیٹھ سکے؟ خدا کی قسم تو شیعوں کو جا کر بتاتا ہے کہ دیکھو میں اہل سنت کا فیس ہوں اور میرا یہ عقیدہ ہے صحابہ کے بارے میں، اور شیعہ اسے بطور سند ہمارے پاس پیش کرتے ہیں. اب رافضیوں، اس کی حیثیت ہمارے یہاں استنجا کے ڈھیلے سے بھی کم ہے، تم ہمارے پاس اسے کیا پیش کر رہے ہو؟
تم اسے ہمارے پاس کیا پیش کر رہے ہو؟ یا پھر وہ امروہہ کا ایک جو وہ 2 فٹ کا 2 منزلہ ٹوپی لگا کر آیا تھا کہ میں نے 150 مناظرے کیا ماشاءاللہ، لیکن جب سامنا ہو گیا تو بھگت بگلے کی ساری خلئی کھل گئی کہ صاحب کتنے پڑھے لکھے ہیں، اردو کا ڈپلومہ لے کر ان سے مقابلہ کرنے آیا جن کی عمریں قال اللہ قال رسول پڑھانے میں مدرسے میں گزر گئی، اور وہ منہ کی کھا کر گیا، وہ ذلیل ہوا کہ اس کے بعد بھی اتنا بڑا ذلیل ہے کہ یوٹیوب پہ آ کر اپنی فتح کا اعلان کر رہا ہے۔ یار کیسے کیسے ذلیل و خوار لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ اتنی ذلت کے بعد تو آدمی گھر سے نکلنا چھوڑ دے، لیکن واقعی ذلت بھی سوچتی ہوگی کہ یہ کتنا بڑا ذلیل ہے کہ بے شرم یوٹیوب پہ آ کر اپنی فتح کا اعلان کر رہا ہے۔ ایسے چند مقررین اور ایسے چند پیر صاحبان، وہ پیر صاحبان اگر آپ اوپر کو جائیں 200-300 سال پہلے تو ان کے بزرگوں کے جو ارشادات ہیں صحابہ کے بارے میں کتابی شکل میں، خدا کی قسم اسے پڑھ کر آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ انہوں نے بزرگوں کے معمولات کو تو لے لیا، عرس کو لے لیا، مراقبے کو لے لیا، ذکر و اذکار کے طریقے کو لے لیا، بیت و ارشاد کے طریقے کو لیا، لیکن بزرگوں کے عقیدوں کو نہیں لیا۔ ورنہ اگر آپ خانقاہ اشرفیہ جائیں، حضرت مخدوم اشرف جہانگیری کی لطائف اشرفیہ پڑھیں تو اس میں آپ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ پہ بھونکنے والا صحابیوں کے بدترین فرقہ لعنتی فرقہ ہے۔ آج اگر اس خانقاہ سے کوئی حضرت امیر معاویہ پہ طعن کرے، سمجھئے وہ اشرفیت کی ترجمانی کر رہا ہے، بلکہ اس کا اشرفیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر کوئی ماررہ مطہرہ میں ایک چوزہ ایسا نکل جائے کہ جو مولائے کائنات کو حضرت ابو بکر و عمر سے افضل کہے اور یہ کہے کہ ابو بکر و عمر تو صرف خلافت میں افضل ہے، ورنہ مرتبے میں اور ولایت میں حضرت علی افضل ہے، اور حضرت امیر معاویہ کو امیر شام کہہ کر خطاب کرے، تو اس چوزے کو مت دیکھنا، اس کے باپ اور دادا کو دیکھنا کہ ان کی تعلیمات حضرات صحابہ کے حوالے سے کیا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، کان کھول کر سن لیجئے، آج جو یہ فضا بنی ہوئی ہے صحابہ کے تعلق سے، ہر کس و ناکس جسے موسم گرما و سرما میں استنجا کا ڈھیلا لینا نہ آتا ہو، وہ بھی کہتا ہے فلانی تاریخ میں آیا ہے کہ امیر معاویہ نے یہ کام کیا ہے۔ دور بنو امیہ کے اندر حضرات صحابہ کو، حضرات اہل بیت پاک کو تکلیف پہنچائی گئی، ان پہ تبرہ کیا گیا، ان کو گالیاں دی گئی ممبروں سے۔ یہ بچے کہہ رہے ہیں جن کے سامنے اگر اصل کتاب رکھ دی جائے تو کتاب دیکھ کر ان کی عقل کام نہ کرنے لگے۔ اور کچھ لوگ یوٹیوب پہ چینل بنا لیا، آج کل فیمس ہونے کے بہت سارے پلیٹ فارم ہیں، اس میں سے ایک یوٹیوب بھی۔ کمرہ 10x10 ہے، کتابیں سامنے رکھی ہوئی ہے، کام تھا گٹر صاف کرنا، نالی صاف کرنا، پائپ لائن صاف کرنا، لیکن اس میں ان کی دکانداری چل نہیں رہی تھی تو یوٹیوب پہ ایک چینل بنا کر تاریخ کے حوالے سے صحابہ کے فیصلے کر رہے ہیں۔ مرزا پلمبر اب ان کے بھی ماننے والے ہو گئے۔ اب ایسے ہی لوگ ہوں گے، جب ڈپلومہ ہولڈر مناظر بن سکتا ہے، پلمبر محقق بن سکتا ہے، جب چوڑا چمار دین پر تحقیق کر سکتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے حتی اذا لم یبقی عالما، جب کوئی عالم نہیں بچے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہال، لوگ جاہلوں کو اپنا پیش کہ ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا بولنا آ گیا، محقق بن کر حضرات صحابہ کے فیصلے کر رہے ہیں۔ اور یہ نوجوان بچہ کہہ رہا دیکھو امیر معاویہ نے اہل بیت پر ظلم کیا، ابو بکر نے خلافت چھین کر ظلم کیا، عمر نے چھین کر ظلم کیا۔ غرض کہ یہ بچے جن کا کام یہ تھا کہ اس معاملے میں نہ پڑتے، کفے لسان کرتے، زبان کو روکتے، مشاجرات صحابہ کے سامنے
نے، لیکن آج کل کے پیروں نے، خطیبوں نے، محققوں نے اور ڈپلوما ہولڈروں نے لوگوں کو اتنا جری کر دیا کہ یہ لونڈے جن کو استنجا کا ڈھیلا لینا نہیں آتا ہے، مسجد میں جانا نصیب نہیں ہے، مسجد میں امام صاحب کون ہے، کتنے سال سے ہے، مسجد کے اندر کا کلر کیا ہے، مسجد کا صدر سیکریٹری کون ہے نہیں معلوم، جمعہ میں یا عید سے عید آئیں گے، یہ لوگ حضرات صحابہ کے فیصلے کریں۔ کیا یہ علامات قیامت میں سے نہیں ہے کہ ٹچے لوگ تاریخ پڑھ کر صحابہ کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ کان کھول کر سن لو، اگر کوئی کہے کہ فلانی تاریخ میں یہ بات آئی ہے، ساری تاریخیں، ساری خانقاہیں، سارے پیران کرام اور سارے مفکرین اور سارے محققین اور 1400 سال کا وہ لٹریچر جس میں صحابہ کو گالیاں بکی گئی ہو، جو ایران کی فیکٹری میں عبداللہ ابن سبا کی حرامی اولادوں نے بنایا ہو، وہ سب اٹھا کر دریا برد کر دو، پانی میں ڈال دو، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اس نص قرآنی کے مقابلے میں تاریخ کی کیا حیثیت؟ عقیدہ تاریخ سے بنتا ہے یا قرآن و حدیث سے بنتا ہے؟ عقیدہ حدیث و قرآن سے بنتا ہے، تاریخ سے نہیں بنتا ہے۔ میں نے مفتی اختر حسین صاحب کو مبارکباد دی، بنگلور کے مناظرے میں دوسرے دن دیکھ رہا ہوں میرے لیٹر پر مضمون بدلا ہوا اور ان کی برائی اس کے اندر موجود۔ میں سوچ رہا ہوں یا اللہ، اس ٹیکنالوجی کے دور کے اندر جب 1 منٹ میں دنیا بھر میں خبر پھیل جاتی ہے، سیٹلائٹ ہے، کیمرے ہیں، گوگل ہے، انٹرنیٹ ہے اور طرح طرح کے گیجٹس ہیں، طرح طرح کے آلات ہیں، جب آج اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے تو اس دور میں کیا تاریخ کے نام پر جھوٹ نہیں بولا گیا؟ بہت جھوٹ بولا گیا، بہت جھوٹ بولا گیا۔ تم تاریخ پڑھ کر فیصلے کرو گے تو جیسے مناظرہ بنگلور سے پتا چلا کہ جب بھی کسی مناظر کو بلاؤ تو پہلے سند دیکھ لو، اب ایک مزاج اور بنا لو کہ جب بھی کسی مقرر کو بلاؤ اس کی سند بھی دیکھ لو، ورنہ جن کو قوم نے پارلیمنٹ میں بھیجا تھا مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، وہاں تو ناکام ثابت ہوئے، یہ پارٹی سے وہ پارٹی کرتے رہے، جب وہاں کام نہیں چلا آ گئے کرسی خطابت پر اور کہہ رہے مامو گیری نہیں چلے گی۔ عبید اللہ، تو عبید اللہ نہیں، عدو اللہ ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو مامو کسی مولوی نے نہیں کہا ہے، عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت۔ تمہارا جو کام ہے وہ کرو نیتا جی، نیتا گیری نہیں چلے گی، مامو گیری چلے گی، اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس وہ صحابی ہے کہ نبی نے جن کے لیے قرآن فہمی کی دعا فرمائی اور سرکار کی دعا باب اجابت سے ٹکراتی ہے، قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی ہے، بتاؤ جن کے لیے نبی نے دعا فرمائی وہ عبداللہ ابن عباس، تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمہ اللہ کی ہے، اس میں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سیدتنا حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں ہے اور آپ کے بھائی حضرت امیر معاویہ مومنوں کے ماموں ہیں۔ صحابی تو کہیں کہ یہ امت کے ماموں۔ میں لگاؤں گا، یہ میرا ہی نعرہ یاد ہے نا، اس نعرے کا بانی ہی میں ہوں۔ عزیزان محترم، اب دیکھیے ایسے لوگ
تو جن کا کام تھا پارلیمنٹ میں بیٹھ کے مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا، اب یہ لوگ کرسی خطابت پر امت کو جو ہے تاریخ کے اوراق میں الجھا کر عقیدہ دے رہے ہیں۔ نا عقیدہ جو بنے گا وہ قرآن و حدیث سے بنے گا، تاریخ سے عقیدہ نہیں بن سکتا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، میں نے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو نبی بنانے کے لیے، نبیوں کا امام بنانے کے لیے، اول و آخر بنانے کے لیے، افضل بنانے کے لیے، نبی الانبیاء بنانے کے لیے، خاتم الانبیاء بنانے کے لیے چنا، تو نبی کا ساتھی کون بنے گا؟ نبی کے ساتھی آپ کا نہیں تھا، بلکہ یہ انتخاب خود تعالیٰ کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ساتھیوں کو چنا، اور جب چنا تو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ نے پہلے ان کا امتحان لیا، جب وہ امتحان میں سکسیس ہو گئے، کامیاب ہو گئے، ان کے قلوب معیار تقوی پہ کھڑے اترے، تو دنیا میں جیسے یہ مدرسہ ضیاء الاسلام ایک عرصہ دراز سے چل رہا ہے، ایک ہاف صدی سے زیادہ کا وقت اس کو ہو گئے، اور دنیا کے کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں، کالج میں، کسی بھی ادارے میں آپ جائیں، جب وہاں امتحان ہوتا ہے تو امتحان کے بعد نمبر دیے جاتے ہیں اور ایک ڈگری دی جاتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے صحابہ کا امتحان لیا، جب وہ امتحان میں کھرے اتر گئے تو اللہ نے صحابہ کو نمبر کتنے دیے؟ کتنے نمبر دیے اللہ نے؟ پورے 100 نمبر۔ وَالسَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، وَالَّذِينَ اس کے بعد تابعین بھی، اللہ فرما رہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے اور ان سے سب سے راضی ہے۔ تابعی صحابیت کے بعد کا مقام ہے، صحابیت کے بعد کی منزل ہے تابعیت، تو گویا تابعین سے بھی اللہ راضی ہے۔ جب تابعین سے راضی ہے تو کوئی صحابی اللہ کی پسندیدگی سے باہر ہو سکتا ہے؟ یعنی تمام صحابہ اس کے اندر آ گئے، تمام صحابہ اس کے اندر آ گئے، جو پہلے دن رخ والضحیٰ کو دیکھ کر صحابی بنا، اور جو آخری مرتبہ صحابی بنا، چاہے ادنا درجے کا صحابی ہو۔ ادنا درجے کا صحابی کا مطلب کیا؟ ایک شخص نے 99 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، سرکار کو پشت انور کی جانب سے دیکھا اور انتقال کر گیا، خدا کی قسم وہ بھی صحابی ہے، ادنا درجے کا صحابی ہے۔ اب اس ادنا درجے کے صحابی کے برابر بڑے سے بڑا غوث، قطب، ولی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جو مقام اس نے پایا ہے، ایک لمحے کے لیے سرکار کو پشت انور کی جانب سے دیکھا اور صحابی بن گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ صحابہ کی جو پوری جماعت ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے، اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہے، اور اللہ نے ان سے وعدہ فرما رکھا ہے جنت کا۔ دیکھو نمبر 100 دیے اور ڈگری کیا دیا؟ جنتی۔ ڈگری کیا دیا؟ امتحان لیا صحابہ کا، جب امتحان میں سکسیس ہو گئے تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 یعنی اللہ نے 100 نمبر دیے، اور اس کے بعد جنتی ہونے کی ڈگری عطا فرمائی۔ اب نبی کا فرمان سنیے، آج جو شیعوں کا جھٹن کھا کے یا ان کے ذاکرین نوحہ خان، مرثیہ خان کو موبائل میں سن کر، اسی لیے میں نے کلکتہ میں پہلے بھی ہر بیان میں کہا یہ تنتنا دین سیکھنے کے لیے نہیں ہے، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، یہ آپ کی دنیاوی
ضرورتوں کے لیے ہیں، علماء جگہ جگہ موجود ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، آپ ان سے آ کر سیکھیے۔ لیکن جو تن آسان لوگ وہ گھر پہ بیٹھ کر ہی دین سیکھنا چاہتے ہیں، اور ماشاءاللہ ویسے ہی لوگ مناظر بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک صاحب تو کچھ بچے لے کر آئے، بولے حضرت یہ مرزا انجینئر کا بہت بڑا فالوور ہے، بہت ناک میں دم کر رکھا، اتنا بتاتا ہے کتابوں کا نام جو ہم نے سنا ہی نہیں۔ تو بولے آپ ان کا کچھ علاج کیجئے، ہم کو معلوم ہے قصر ابو حنیفہ میں ایسے اڑیل اور سڑیل ٹائپ کے لوگوں کا مفت دماغی علاج ہوتا ہے، یہاں سے گوبر نکال کر بھیجا ڈالا جاتا ہے، تو آپ ہی علاج کیجئے۔ تو میں نے دیکھا محقق صاحب کو بالکل ٹائٹ کپڑوں کے اندر ان کا وجود نامسعود کسی طرح بھر دیا گیا تھا، اور ان کو دیکھ دیکھ کر مجھے اکبر الہ آبادی کا شعر یاد آ رہا تھا، کیا تن کپڑوں نے ایسا ہے حال، جو بیٹھے تو اٹھنا پھر ہے محال، جو بیٹھے تو ناک کٹ جائیں گی کہ ننھی سی پتلون پھٹ جائیں گی، کرو دوستو مل کے رب سے دعا، کریمہ ببخشائے برحال۔ تو محقق صاحب مجھ سے کہنے لگے دیکھیے جو بات کیجئے گا کتاب اللہ سے اور حدیث رسول اللہ سے کیجئے گا۔ اب رسول اللہ ہی بولے تھے کہ رسول اللہ زبر بولے تھے کہ تیز بولے تھے، مجھے بھی یاد نہیں، زبر ہے کہ پیش ہے؟ بتاؤ اتنے بڑے مولائی ان کو پتہ ہی نہیں علی پہ کیا ہے، اور مولائی۔ تو بہرحال محقق صاحب بیٹھے، تو میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ بولے امیر معاویہ کے بارے میں مجھے ڈسکس کرنی ہے آپ سے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے ڈسکس کرو۔ تو بولے سب سے پہلے مجھے C3 کا چارجر دو، میری بیٹری لو ہو رہی، یعنی ان کا جو کچھ مبلغ علم تھا وہ سب کچھ موبائل کے اندر، موبائل کے مناظر تھے، دے دیا ہم نے C3 کا چارجر۔ تو بولے وائی فائی ہے آپ کے ہاں؟ میں نے کہا وائی فائی بھی ہمارا ہی لیجئے گا؟ بولے جی ہاں، ڈاٹا ختم ہو گیا۔ تو اب میں نے کہا لو لگاؤ۔ اب وائی فائی جب لگائے تو سنی لائن لکھا تھا، بہت جلدی میں پڑھ لیے۔ بولے یہ کیا نام رکھ دیا آپ نے سنی لیونی؟ ارے میں نے کہا گدھو الذی خردماغ بیدال کے بدم جغت البخارا اخبث الناس نطفہ ناتحقیق خارج البشر والآدمیہ والانسانیہ والحیوانیہ مجہول مطلق جہل مرکب، وہ سنی لیونی نہیں سنی لائن ہے، وہ سنی لائن ہے۔ اب بتاؤ ایسے ہی پڑھوں گے؟ تو سنی لائن ہے، میں نے کہا تم کو پڑھنا نہیں آتا۔ بہرحال کلک کیا۔ اب اس کے بعد میں نے کہا ان کا علاج کیسے کرنا میں سمجھ گیا۔ میں اندر سے اٹھا لایا ایک بغیر زیر زبر والی عربی والی کتاب، اب لا کر ان کے سامنے میں نے رکھ دیا۔ تو جیسے مناظرے بنگلور میں ناری صاحب کو ڈر لگ رہا تھا، غیر محرم کتاب دیکھ کر بار بار کہتے فریقین کی اجازت کے بغیر نہ لایا، ویسے یہ دیکھ لیے اس پہ تو زیر زبر کچھ بھی نہیں، میں پڑھوں گا کیسے؟ ان کو اپنی موت نظر آئی۔ یہ جتنے بقرات بنتے ہیں نا ان کو ہمارے سامنے لاؤ، ایک ہی جلاب میں ساری گندگی نکال دوں گا۔ میں سب جانتا ہوں ان کی روایتیں کتنی صحیح ہے اور یہ کتنا گڑھو لوگ ہیں، کتنا گڑھتے ہیں یہ۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ۔ بنا چلا پتا کرے بٹھائیے نا، بیٹھ جائیے۔ او باؤنسر صاحب آپ آئیے ادھر بیٹھ گئے سکون سے۔ بہرحال اب جب میں نے غیر معرب کتاب رکھی تو ان کو اپنی موت نظر آئی، کیونکہ وہ جس کے شاگرد تھے ان کا رشتہ تلمذ جس سے ملتا تھا مرزا پلمبر صاحب، وہ خود ہی بیچارہ وہ غیر معرب عربی پڑھ نہیں سکتا، وہ تو اعراب لگی ہوئی بھی درست نہیں پڑھ سکتا، غیر معرب تو چھوڑیے اعراب لگی بھی درست نہیں پڑھ سکتا۔ وہ صرف دھونس جمانے کے لیے کتاب رکھتا ہے سامنے، خالی حدیث کا نمبر سے ہی بولے گا، باقی گھسیڑے گا پورا اپنا من کا، وہ ہوتا اندر نہیں، لیکن وہاں تک جائے کون، اس کا سامنا کرے کون، اس تک پہنچنے ہی نہیں دیا جاتا۔ جب سارے اندھ بھکت ہی ہے تو ان میں کہاں اتنی ہمت ہے کہ اٹھ کر چیک کر لیں جو بول رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو بہرحال یہ صاحب بولے ابھی تو میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن پھر کبھی آپ سے میں مناظرہ کروں گا، ایک کام کیجئے آپ مجھے ڈیٹ دیجئے۔
تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں ڈیٹ دیتا ہوں. تو میں نے لکھا 1 اکتوبر. اب 1 بھی کھڑا اور اکتوبر کا الف بھی کھڑا. تو اب ان کو دیا میں نے. تو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں یہ کیا مولانا 11 کبوتر. بولے 11 کبوتر اور 12 مرغا کچھ نہیں، مناظرہ ہوگا مناظرہ. ابے میں نے کہا گدھو الذی، وہ میں نے 1 اکتوبر لکھا ہے، 11 کبوتر نہیں لکھا. ایسے ایسے پاجامہ لوگ. اب اس میں کتنے ایسے ہوں گے جو محرم میں اپنا حلیہ پورا خلاف شرع بناتے ہیں، کڑے پہنتے ہیں، طرح طرح کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، اہل بیت کے نام پر چورن بیچتے ہیں، حرام خوروں کو سورۃ الفاتحہ تک پڑھنی نہ آتی ہوں گی، اور یہی کتے کے بچے، یہی حرام خور رسول اللہ کے پیاروں پر، ان کے یاروں پر، ان کے جانثاروں پر، ان کے وفاداروں پر، ان کے چوکیداروں پر بھوکتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. آؤ سنو مستدرک حاکم کی حدیث سنو. اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عن عویم بن ساعدہ، حضرت عویم بن ساعدہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. آج یہ یہاں سے یہ سبق لے کے اٹھو کہ مرتے دم تک میں اپنی زبان سے اللہ کے محبوب یا اس کے محبوبوں کے محبوبوں سے کی بارگاہ میں کبھی گستاخی نہیں کروں گا، اور جو گستاخی ہو چکی ہے آج صدق دل سے توبہ کرو. بچوں تمہیں محبت اہل بیت کے نام پر اللہ کی قسم گمراہ کیا جا رہا ہے، تمہیں یہودی مذہب کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. میں اس منبر رسول سے کلکتہ کے تمام شیعوں کو چیلنج مناظرہ دیتا ہوں، اگر تم نے اپنے ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہو، کسی کتیا کا دودھ نہ پیا ہو، ایک کسی میدان میں اسٹیج لگاؤ، بریلویوں کی طرف سے، اہل سنہ کی طرف سے صحابہ کا یہ غلام کلیم حنفی آئے گا، میں اپنے مذہب حقہ کو دلائل کی روشنی میں صحیح ثابت کروں گا. اور تم کلکتہ نہیں، بمبئی نہیں، ایران، آذربائیجان، حوض علمیہ، قم، نجف اشرف، عراق، تمہارے بڑے سے بڑے مجتہد کو اٹھا کر لاؤ، وہ اہل سنت کے شیر کے سامنے تاب نہیں لا سکے گا دلائل کے میدان میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. بیٹا نعرے کم لگاؤ، نعرے کم لگاؤ، مجھے بھی ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے. عزیزان محترم، خدا کی قسم میں نے ہمیشہ شیعوں کو چیلنج دیا ہے اور کسی کے دم پر نہیں دیا ہے. میرے پاس دلائل کا انبار ہے اور میں شیعت کی پوری تاریخ جانتا ہوں. اس مذہب کے بننے سے آج تک کا سفر اور ان کی تخریب کاریاں اہل اسلام کے لیے خدا کی قسم اسلام کے خوبصورت جسم میں ایک ناسور کی حیثیت ہے. آج جو لوگ ایران کر رہے ہیں بڑا پیارا لگتا ہے ان کو ایران. یہ شبیر وارسی جیسے حرام خور لوگ جو ایران کے تلوے چاٹ رہے ہیں، ذرا میں بھی ایران سے کہتا ہوں یار تمہارے چاہنے والے ہندوستان میں بہت ہے، ایک مرتبہ ان کو دعوت پر بلا لو جیسے تم نے اسماعیل ہانیہ کو دعوت پر بلایا. خدا کی قسم دعوت کا وہ مزہ آیا کہ اسماعیل ہانیہ تو جنت پہنچ گیا، لیکن شبیر لاوارسی جنت سے ایک اسٹاپ پہلے پہنچے گا. یہ کل بھی غدار تھے، آج بھی غدار ہے. اپنے مہمانوں کو بلا کر دھوکہ دینا ان کوفیوں کی سرشت ہے، ان کے خمیر کے اندر یہ بات موجود ہے. تم کو آج بڑے اچھے لگ رہے ہیں شیعہ، وہ شیعہ مذہب جن کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد تمام صحابہ دین سے پھر گئے، سوائے 7 صحابہ کے صرف 7 صحابہ دین میں باقی ہے. جب نبی نے جبل فاران سے دعوت دین کا پیغام شروع کیا تو اس دور میں نبی کے پاس کیا عسکری قوت تھی، مال و زر تھا،
کیا تھا؟ حضور کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس دور میں جو صحابہ ایمان لے کر آئے، جنہوں نے نبی کے برابر پتھر کھائے، جن کے راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، جن کی اولادوں کو قتل کیا گیا، جسم کا کوئی حصہ ان کے زخم سے نہ بچا، وہ صحابہ جن کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، جب وہ دوسری جگہ رہنے لگے تو ان پر چڑھائی کی گئی۔ وہ کسی لالچ کے بدلے اسلام لائے تھے، جو حضور کے دنیا سے جاتے ہی اسلام سے پھر جائیں گے، جو حضور کے دنیا سے جاتے ہی اسلام سے پھریں گے؟ نہ، صحابہ کرام بے لوث تھے، وہ مخلص تھے، اللہ کے دین کے معاملے میں رتی برابر ان کے دلوں میں نفاق نہیں تھا، وہ پورے طور پر مومن کامل تھے۔ خدا کی قسم، ان جیسا اخلاص کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل اختارنی، اللہ نے مجھے چن لیا۔ حدیث سنو، مستدرک حاکم کی حدیث ہے اور 16 آنے صحیح حدیث ہے۔ حضور فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے چنا، ان اللہ عز و جل اختارنی واختار لی اصحابا، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ تو صحابہ اللہ کا انتخاب ہے، صحابہ مومن ہے، متقی ہے، سقا ہے، عادل ہے، جنتی ہے، تنقید سے بالا تر ہے، ان کی محبت فرض ہے، ان پر تنقید حرام ہے، ان کے مشاجرات کا تذکرہ حرام ہے، ان سے بغض حرام ہے، نجوم ہدایت ہے، اور صحابہ کا راستے پہ چلنے والا فرقہ ناجیہ ہے۔ صحابہ پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ آج کا یہ 2 ٹکے کا حرام خور پیر جو خانقاہوں میں مریدوں کے ساتھ بیٹھ کر چاندی کی چلم میں گانجا پھونکتا ہے، کہتا ہے امام نسائی نے کہا ہے امیر معاویہ کے بارے میں مجھے کوئی صحیح حدیث نہیں ملی، اور ان کا ایک خود ساختہ شیخ الاسلام پاکستان میں وہ ڈاکٹر نجیس القادری، جس کے نام سے بے روزگار مولوی روزانہ کتابیں لکھ کر چھاپ رہے ہیں۔ ایک باپ کو اپنے تمام بچوں کے نام یاد ہوتے ہیں، نجیس القادری سے پوچھو اپنی کتابوں کے نام بتا دو، نہیں بتا پائے گا، لکھا ہی نہیں ہے تو بتائے گا کیا؟ بے روزگار مولویوں کو کام پہ لگا دیا۔ سب سے بڑا سپورٹر آج مولائی فرقے کا یہ نجیس القادری ہے، اور مرزا انجینئر ہے۔ اور ہندوستان میں کچھ پیر صاحبان جو اپنے باپ دادا کی روش سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں، شیعت کی بولی بول رہے ہیں، یہ لوگ ہیں جو حضرات صحابہ پر بھونک رہے ہیں، کہتے ہیں امام نسائی نے کہا ہے کہ امیر معاویہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث نہیں۔ میں تمہیں اس کا جواب دیتا ہوں، جب اس طرح کی بات آئے تو ان سے پوچھنا کہ علم الحدیث میں صحیح کے مقابلے میں غلط آتا ہے کیا؟ اگر صحیح حدیث نہیں ہے اس کا مطلب غلط حدیث ہے۔ پہلے کسی بھی فن کے اصول اور مبادیات کو سمجھو، اس کی بنیاد کو سمجھو۔ علم الحدیث میں اگر کہا جائے یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلط ہے، بلکہ وہ حسن بھی ہو سکتی ہے، حسن لذات ہی بھی ہو سکتی ہے، حسن لغیر ہی بھی ہو سکتی ہے، وہ حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ اور امام نسائی کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں ملی، امام ترمذی کو تو ملی۔ امام ترمذی نے پورا باب باندھا ہے، ترمذی جس کو جامع ترمذی اور سنن ترمذی کہا جاتا ہے، جو مدارس میں داخل نصاب ہے، اس میں حضرت امیر معاویہ کی شان میں پورا ایک باب باندھا ہے مناقب معاویہ کا، اور اس سے بڑھ کر بخاری میں کتاب المناقب میں باب معاویہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر امیر معاویہ ثقہ نہ ہوتے تو یہ اصحاب ستہ حضرت امیر معاویہ سے 100 سے زائد روایات قبول نہ کرتے۔ پیر صاحب گنجیڑیوں میں بیٹھ کر، نشیڑیوں میں بیٹھ کر معرفت کی باتیں کم کیا کرو، کبھی ہمارے سامنے بھی آ کر بتاؤ تمہارے پاس ایسا ہے کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو اللہ نے میرے لیے چن لیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں فَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ حُزْرَا وَأَنصَارًا وَأَصْحَارًا،
ان چنے ہوئے صحابہ میں سے کچھ کو میرا رشتہ دار بنایا، کچھ کو میرا مددگار بنایا، کچھ کو میرے صحابہ بنایا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس پوری جماعت پر فمن سبہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو اس پر سب کرے، برا بھلا کہے، اس پر اللہ کی، ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ او محبت اہل بیت کے جھوٹے دعوے داروں، تم جھوٹے دعوے داروں ہو، تم مولائی نہیں ہو، تم موالی ہو۔ ورنہ بتاؤ، نبی فرما رہے ہیں کہ جو اس مبارک جماعت کو، جو اللہ کا انتخاب ہے، ان پر سب کرے، سب کے معنی صرف گالی نہیں ہے بلکہ ٹیڑھی بات بھی سب ہے۔ جو ان کے حوالے سے ٹیڑھی بات کرے، اس پہ اللہ کی، ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ جب نبی نے فرما دیا تو ایک سنی مسلمان کا فرض یہ ہے کہ صحابہ کے معاملے میں کف لسان کرے، زبان کو روکے، ان کے تعلق سے بری بات کہنے کے حوالے سے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کو سورہ فاتحہ پڑھنی نہ آتی ہو، جو نماز عید میں دیکھتا ہے بازو والے کا چھوڑوں یا باندھوں، یہ صحابہ کے بارے میں باتیں کر رہا ہے۔ آج کے بعد شیعہ ذاکرین اور لوہا خانوں کو مت سنو، اس لیے کہ شیعہ مذہب کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے، وہ سب جھوٹ پھیلاتے ہیں۔ بتاؤ، جس مذہب میں 70 گز کا قرآن ہو، اگر کھول دیا جائے تو 120 گز کا، جس میں 40 پارے ہو، جو ان کا امام غائب لے کر غائب ہے عراق کے کسی غار میں۔ جب صدام غائب ہوا تو امریکہ نے کھوج کر، ہیر کر 3-4 دن میں اس کو نکال لیا۔ صدام کو مل گیا، لیکن 1200 سال سے غائب ان کا امام کسی کو نہیں ملا، پورا عراق چھان دیا گیا۔ کتنا اندر چلا گیا؟ تو جس مذہب کے اندر قرآن 120 گز کا ہو، جسے پڑھنے کے لیے موٹر سائیکل سے چلنا پڑے گا، جس مذہب کے قرآن میں 40 پارے ہوں، اگر وہ اس طرح کہیں کہ صحابہ نے اہل بیت پر ظلم کیا، تم ان کی بات کو مان لیتے ہو؟ میں آج ایک ٹکیا باڑہ کے مولائیوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اور خدا کی قسم میرا یہ سوال دنیا رافضیت میں قرض ہے، قیامت کی صبح تک جواب دے دو۔ اسے اچھے سے ذہن میں بٹھا لو کہ جتنے بھی پیر اور اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا ٹامک پنیا سرکاریں جو مزاروں پر بیٹھ کر مزارات کے تقدس کو پامال کر رہی ہے، اللہ والوں کے نسبتوں کو بدنام کر رہے ہیں، ان سبوں سے اور رافضیت زدہ ذہنوں سے اور رافضیوں کی بولی بولنے والوں سے، جن کا خیال یہ ہے کہ صحابہ نے اہل بیت پر ظلم کیا۔ حضرت فاطمہ دربار میں گئی، ارے یار ظاہر سی بات ہے اہل بیت نبی کے گھر والے، اب جب ان کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کہی جائے تو کسی بھی مسلمان کا دل ملول ہوگا، آنکھیں نم ہو جائیں گی کہ رسول اللہ کے وصال کے بعد فاطمہ دربار میں گئی، 3 گھنٹہ کھڑی رہی، گواہ مانگے گئے تو 2 گواہ لے کر گئی، لیکن امیر وقت نے، خلیفہ وقت نے بات نہ مانی، باغ فتح نہ دیا، واپس کر دیا، باغ فتح نہ دیا، واپس کر دیا۔ اب یہی سن کر کوٹنے لگتے ہیں، پیٹنے لگتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جن دلوں میں بغض صحابہ ہے وہ اسی لائق ہے کہ کوٹا جاتا رہے، پیٹا جاتا رہے۔ اور میں کہتا ہوں یار یہ کیسا نقلی غم حسین ہے، پدہ پدی یہ معمولی چھری سے یوں مارتے ہو، ایک بڑا سا بم لگا لو اپنے ایمان بگاڑے میں، ایک ہی ساتھ سب نکل لو، ایک ہی ساتھ نکلو یار، ہمارا درد سر کم ہو جائے۔ نہیں، نقلی غم حسین ہے، میں نہیں مانتا یہ کوئی غم حسین، کیا حسین ہم نہ تھے،
اور ہمارے بچے پیچھے سے بولتے کھچڑا کھانے میں کم نہ تھا۔ بہرحال اب اس طرح کی روایتیں آتی ہے، کون؟ شیعہ ذاکرین بیان کر رہے ہیں کہ فاطمہ دربار میں گئی، تیرے باپ نے گھڑی لگایا تھا 3 گھنٹہ کھڑی تھی، اور یہ دربار کا لفظ ذرا عربی میں مجھے دکھانا۔ جس دن تم نے دربار دکھا دیا عربی میں تقریر کرنا چھوڑ دوں گا۔ کیا سمجھے تم؟ او ایرانی مجوسی کتوں، یہ تمہارے ایران کی فیکٹری میں گڑی ہوئی روایت ہے، یہ ایران کی فیکٹری میں گڑی ہوئی روایت ہے جو کلیم حنفی کی جوتی کی ناک پر ہے۔ ہم ایسی روایتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ سن لو، مجھے گالی دو، میرے باپ شبیر کو گالی دو، میرے دادا عبدالحفیظ کو گالی دو، اس کے باپ بابو لال کو گالی دو، اس کے باپ شیخ فرید کو گالی دو، لیکن نبی کے پیارے ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر پہ اگر بھوکو گے کلیم حنفی گدی سے زبان نکال کر پیغام دے گا۔ جنتی جنتی، دیکھو اہل بیت کی عقیدت و محبت ہمیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے امام نے ہمیں اتنا لٹریچر دیا ہے، اب قیامت تک کوئی مولوی کتاب نہ لکھے، اعلیٰ حضرت کا لٹریچر ہماری رہبری کے لیے کافی ہے۔ ہم نے کہا نا دلائل کے معاملے میں بھرپور ہمارے پاس مواد ہے، بھرا ہوا ہے، لبالب ہے، سیراب ہے۔ اینی ٹائم کبھی بھی آدھی رات میں نیند سے اٹھا دو، انشاءاللہ موسٹ ویلکم فور۔ ماشاءاللہ ٹرینڈ ہو گیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں دیکھو فاطمہ دربار میں گئی، 3 گھنٹہ کھڑے رہی۔ فلمیں کم دیکھا کرو، بہت مغل اعظم دیکھ لی ہو تو۔ دربار ذل الہی آ رہے ہیں، عالم پناہ تشریف لا رہے ہیں، پدار رہے ہیں۔ یہ دربار بار وہی ہوتا ہے، ورنہ ابو بکر رسول اللہ کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر عالم اسلام پہ حکومت کر رہا ہے۔ وہاں کوئی دربار نہیں ہے، وہاں کوئی دربار نہیں ہے۔ حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے ایران سے ایک شخص آیا، کسی سے پوچھا آپ کے بادشاہ کہاں ملیں گے جس نے قیصر و کسریٰ کے غرور کو خاک میں ملایا ہے، ان کا دربار کہاں ہے؟ ایک بدو کہتا دربار، ارے وہ عمر کسی ندی کے کنارے کپڑا دھو کر سکھا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ایران کا مجوسی جب قریب آتا ہے، دیکھتا ہے کہ جس کی حکومت لاکھوں مربع میل پر ہے، وہ ایک تکیے کا سرہانہ، ایک پتھر کا سرہانہ رکھ کر سو رہا ہے، بے خوف و خطر۔ نہ کوئی محافظ دستہ ہے، نہ باؤنسر ہے، نہ سیکیورٹی گارڈ ہے، کوئی نہیں ہے۔ وہ لرز گیا کہ ایسے ہوتے ہیں سچے حکمراں، تم کہاں سے دربار اٹھا کر لائے؟ دربار میں گئی نہ مسجد نبوی میں گئی۔ حضرت ابو بکر سے باغ فدق کا مطالبہ کیا۔ حضرت ابو بکر نے قرآن و حدیث کی دلیلیں دی، سیدہ فاطمہ کے سمجھ میں وہ باتیں آ گئی، آپ لوٹ آ گئے، کوئی معاملہ نہیں پوری زندگی۔ لیکن تم کہتے ہو نہیں، فاطمہ ناراض تھی، آخر عمر میں ملنا پسند نہیں کیا، جنازے میں شرکت سے منع کر دیا، یہ تمہاری روایت مان لی۔ حضرت عمر نے فاطمہ کا گھر جلایا، ان کا عمل گرا دیا، معاذ اللہ تمہارے وقت، چلو مان لی۔ حضرت طلحہ نے، زبیر نے، اماں عائشہ نے، امیر معاویہ نے جمل و صفین میں حضرت علی کے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، مان لی، سب مان۔ ایک سوال کا جواب دنیا رافضیت مجھے دے دے،
میں لکھ کر دیتا ہوں کہ رافضی مر جائے گا اس سوال کا جواب نہیں دے گا، اور تمہیں اس سے پہلے کسی عالم نے بتایا بھی نہیں۔ بس ایک ہی سوال کہ بھئی ہر سال ماہ محرم میں اہتمام سے تم صحابہ پہ بھونکتے ہو، وجہ پوچھی جائے تو کہتے ہیں کہ صحابہ نے اہل بیت پر بے حد ظلم کیا۔ وجہ یہی بتاتے ہیں، شیعہ ذاکرین، نوحہ خاں، مرثیہ خاں، ان کے جو مراجع ہیں، ان کے جو ایرانی آقا ہیں، ان کے جو ذاکرین ہیں، ان کے جو خطبہ ہیں، وہ یہی وجہ بتاتے ہیں۔ تو ان سے یہ کہنا کہ اہل بیت قرآن پر عمل کرنے والے تھے یا نہیں تھے؟ اتنا تو پوچھ سکتے ہو نا بھائی، پیچھے والوں بولو۔ آپ جو شیعہ آپ سے کہے کہ امیر معاویہ نے، حضرت طلحہ نے، حضرت زبیر نے، حضرت عمر نے، ابو بکر نے، عثمان نے، یا بہت سارے صحابہ نے ان کا حق چھینا، ان کا حق نہیں دیا، ان پہ ظلم کیا، ان کو بہت ستایا، ان کے ساتھ بہت زیادتیاں کی، تو ان سے پوچھنا کیا اہل بیت جن کے گھر میں قرآن اترا وہ قرآن پر عمل کرنے والے تھے یا نہیں تھے؟ تو کہیں گے ارے ان سے زیادہ قرآن پہ کون عمل کریں گے؟ تو کہنا ٹھیک ہے، ان سے زیادہ قرآن پہ کوئی عمل نہیں کرے گا۔ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ غصہ پینے والے، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے۔ کون؟ غصہ پینے والے، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک پہلوان کا مقابلہ ہوا، حضرت علی نے اسے پچھاڑ دیا زمین پر اور تلوار نکالی اس کا سر کاٹنے کے لیے۔ اس نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوکا، جب اس نے تھوکا تو آپ اس کے چھاتی سے اٹھ گئے، تلوار کو نیام میں ڈالا۔ اس نے کہا علی ابھی تو آپ نے تلوار نکالی تھی مجھے کاٹنے کے لیے، تلوار کو نیام میں کیوں رکھا؟ حضرت علی فرماتے جب میں نے تجھے پٹکا تھا اللہ کی رضا کے لیے پٹکا تھا، جب تجھے میں قتل کرنے جا رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے قتل کرنے جا رہا تھا، لیکن جب تو نے تھوکا تو اب مجھے غصہ آیا، اب میں بدلہ لیتا تو یہ بدلہ لینا میرے نفس کے لیے ہوتا۔ گویا وہ پاک ہستیاں کوئی بھی کام اپنی خوشی اور اپنے نفس کے لیے نہیں کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں اللہ کے رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اگر ان پر بہت ظلم ہوا تو قرآن کی اس آیت پہ انہوں نے عمل کیا کہ نہیں کیا؟ حسن و حسین نے عمل کیا کہ نہیں کیا؟ فاطمہ زہرا نے عمل کیا یا نہیں کیا؟ حضرت علی نے عمل کیا یا نہیں کیا؟ کہ غصہ پینے والے، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے اللہ کو پسند ہے۔ شیعہ کہیں گا ہاں عمل کیا۔ ارے کتے کے بچے، جب انہوں نے معاف کر دیا اور ان کی معافی ہو گئی، قصہ ختم۔ اب 14 صدی کے بعد تجھے بھوکنے کا کیا حق ہے؟ نہیں سمجھ؟ جب معاملہ خاص پھر آپ کیوں بھوک رہا ہے؟ تجھے کہا انہوں نے کہ ہماری طرف سے بھوک، ہماری طرف سے تو پہرے داری کر جواب دے۔ نہیں، وہ تو وہ پاک ہستیاں ہیں کہ شیعہ کتاب میں ہے۔ حضرت امام جعفر نے اپنے والد امام باقر سے پوچھا کہ اے میرے باپ یہ بتائیے کہ جو مولائے کائنات کے مقابلے میں جمل و صفین میں آئے کیا وہ کافر تھے؟ امام باقر کا جواب سنیے، اور شیعوں کے یہاں جو روایت اہل بیت سے ہو وہ سب سے زیادہ معتبر ہے، چونکہ شیعوں کے نزدیک ان کے جو 12 ائمہ ہیں معصومین وہ نبیوں سے بڑھ کر، شیعوں کے نزدیک ان پر وحی بھی اترتی ہے اور ان کی وحی سے نبی کی وحی منسوخ ہوتی ہے۔ تو شیعہ کتاب ہی کا حوالہ دے رہا ہوں، ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے کہ امام جعفر نے جب امام باقر سے پوچھا کہ جو لوگ جمل و صفین میں مولائے کائنات امیر المومنین کے مقابلے میں آئے کیا وہ کافر تھے؟ تو امام باقر فرماتے ہیں کہ یہ سوال مولا علی سے ہوا، کیا وہ لوگ کافر تھے؟ تو مولا علی نے فرمایا نہیں، وہ موحد تھے، توحید والے تھے۔ پھر لوگوں نے پوچھا فما ہم، پھر کون تھے؟ کیا وہ منافق تھے؟ مولا علی نے فرمایا نہیں،
وہ منافق بھی نہیں تھے، مخلص تھے۔ پھر پوچھا فما ہوں، وہ کون تھے؟ مولا علی فرماتے ہیں اخواننا بغوا علینا، وہ ہمارے بھائی تھے جو ہم سے الگ راستے پر چلے۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا علی نے؟ وہ ہمارے بھائی تھے۔ طلحہ زبیر علی بھائی بھائی، معاویہ علی بھائی بھائی۔ آج لوگ شیعہ سنی بھائی بھائی لگا رہے ہیں، نہیں، شیعہ سنی کیسے بھائی بھائی ہوں گے؟ لوگ کہہ رہے ہیں مولانا ملک کے حالات دیکھو کیسے سنگین ہے، کیسے بھی سنگین ہو جائے۔ خدا کی قسم کلیم حنفی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہو کہ قرآن میں جہاں قال شیطان آیا ہے اس سے مراد عمر ہے، میں ان حرام خور مجوسیوں یہودیوں کو اپنا بھائی کہوں، یہ میری غیرت گوارا نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کے صحابہ کے دشمن کو بھائی کہوں۔ لوگ کہیں گے مولانا ذرا سا تو اختلاف ہے۔ کہاں ذرا سا اختلاف ہے؟ کہاں ذرا سا اختلاف؟ میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، وصی رسول اللہ، خلیفۃ بلا فصل۔ اس میری نماز 5 وقت قرآن کے مطابق اللہ نے بندے ہوئے وقت میں رکھی ہے، یہ جماعت بین الصلاتین کا قائل ہے۔ اس کی نماز الگ، میری نماز الگ، اس کا کلمہ الگ، میرا کلمہ الگ۔ میرے یہاں نکاح ہوتا ہے، اس کے یہاں متع ہوتا ہے، اس کے یہاں شام غریبہ میں زنا ہوتا ہے، میرے یہاں نکاح ہوتا ہے۔ تو اس کا میرا دین کیسے ایک ہو گیا؟ یہ گھوڑے کا پجاری ہے، یہ علم کا پجاری ہے، یہ پنجے کا پجاری ہے، میں اللہ کا پجاری ہوں، میں اللہ کی توحید کو ماننے والا ہوں، یہ میرا بھائی کیسے ہو سکتا؟ ہمارے یہاں تراویح ہے، رمضان میں ان کی مسجدوں میں جاؤ پڑا رہے گا تالا، اور اندر سے جھانکو تو کھڑا رہے گا کوئی کالا۔ تراویح ہے ہی نہیں اس کے۔ کیسے بھائی؟ 14 صدیوں سے جنگ ہو رہی ہے۔ لوگ کہیں گے مولانا بھول جاؤ 14 صدیوں کی جنگ، حرام خور، جب تو ایک صفین اور جمل نہیں بھول سکتا، میں 14 صدیوں کی جنگ بھول جاؤں۔ اور شیعوں کا جھٹن کھانے والوں، اور شیعوں کے ریال پر رال ٹکانے والوں، اور ایسے غدار شبیر وارسی اور ناری حسن جیسے، اور بمبئی میں ایک پنچر بنانے والا بابا، اب بتاؤ اس کی دکان چل نہیں رہی تھی تو اس کو کسی نے کہا بابا ہینگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ آوے چوکھا، تھوڑا سا گیٹ اپ چینج کر لو، بڑے بڑے دانے کی تسبیح ڈال دو، 10 انگلی میں 20 انگوٹھی پہن لو، لمبے لمبے بال رکھو، اول فول بکواس کرو، بابا بن گئے۔ آج بابا بننے کے لیے کچھ زیادہ لگتا تھوڑی، یہ بھی پیری مریدی کرنے لگے۔ ایسے ایسے جتنے لوگ ہیں ان کے بہکاوے میں مت آؤ۔ رافضیت میں رسول اللہ علیہ السلام کے پیارے پیارے صحابہ پر اس طرح کی بکواس کی گئی ہے کہ قرب قیامت امام مہدی جب آئیں گے تو ابو بکر و عمر کو قبروں سے نکال کر انہیں برہنہ کریں گے، درخت سے لٹکا کر دنیا کے شروع سے دنیا کے آخر تک کے تمام گناہ ابو بکر و عمر کے کندھے پر ڈالے جائیں گے، اور زمین کو حکم ہوگا کہ ابو بکر و عمر کو جلائے، اور جب زمین انہیں جلائے گی تو ان کی راکھ کو ہوا میں اڑایا جائے گا۔ مجھے بتاؤ کہ جو ابو بکر و عمر نبی کے پہلو میں لیٹے ہوں، سرکار فرماتے ہیں کہ آدمی وہیں دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی سے وہ بنایا ہے۔ تو سرکار کہاں دفن ہے؟ حجرہ عائشہ میں۔ حجرہ عائشہ سے سرکار کے منبر تک کا جو فاصلہ ہے وہ کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ حضور فرماتے ہیں انبیاء کو جنت کی مٹی سے بنایا گیا اور ان کی مٹی میں کوثر و تسنیم کا پانی ڈالا گیا، اسی لیے انبیاء کے جسموں پر مکھی نہیں بیٹھتی، مچھر نہیں بیٹھتے، ان کو بدخوابی نہیں ہوتی ہے، شیطان کا اثر ان پر نہیں ہوتا، نہ ان کے بالوں میں جوئیں ہوتی۔
تو جہاں نبی لیٹے ہیں وہ کون سی مٹی ہے؟ ابو بکر و عمر کہاں ہے؟ ابو بکر و عمر کہیں اور لیٹے. حضرت علی کی قبر تو انہوں نے گڑھی، حضرت علی کی قبر کا پتہ نہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مولائے کائنات ہمارے چوتھے خلیفہ اور حضور علیہ السلام کے داماد ہیں، بھائی ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے ملجا ہیں، ہماری نجات کا ذریعہ. ان کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، بغیر ان کے ہمیں جنت میں جانا بھی نہیں. ان کی محبت میں کوئی شک تھوڑی، ان کی محبت میں کوئی شک نہیں. لیکن تم نے جو صحابہ پر بھونکنے کا سلسلہ شروع کیا. مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو میں سنا کر اپنی بات کو ختم کروں کہ ہندوستان میں اصل میں شیعت ایک عرصے سے پھیل رہی ہے. جب شاہ عبدالعزیز دہلوی کے دور میں شیعت کا فروغ ہونے لگا تو آپ نے تحفہ اتنا عشریہ لکھ کر شیعت کو ناکو چنے چبوا دیا. آج پھر شیعت اپنا سر اٹھانے کی ناپاک کوشش کر رہی ہے. بادشاہ جہانگیر کے زمانے میں اس کی ایک بیوی شیعہ تھی، تو اس نے چاہا کہ ہندوستان میں شیعت پھیل جائے، رافضیت کا بول بالا ہو. اس نے اپنے آقا کو ایران میں خط لکھا کہ حضور کوئی ایسا عالم ہندوستان میں بھیجیے جو یہاں پر شیعت کو فروغ دے. لیکن عالم اس انداز میں آئے کہ جب وہ وہاں ایران سے نکلے تو دلی آنے تک کئی چھوٹے چھوٹے مولویوں کو مناظرے میں پچھاڑے. یعنی قاری حسن جیسا کوئی مل گیا ہو، ڈپلوما ہولڈر، جو فون لگا کر بیچاری عوام کو پریشان کرتا، اور گالی گلوچ کا نام اس نے مناظرہ رکھا. بتاؤ اس چغت البخارا نے کیسے کیسے پاجامہ لوگ ہیں، کیسے کیسے بقرات لوگ ہیں. بہرحال جب اس نے وہاں خط لکھا اپنے مرجع کو، اپنے آقا کو ایران، تو انہوں نے وہاں ایک چرب زبان مقرر کو تیار کیا کہ تم ہندوستان جاؤ، لیکن جاتے جاتے جو گاؤں دیہات میں امام ہوتے ان کو پچھاڑتے، زہر کرتے جاؤ، لاجواب کرتے جاؤ، تاکہ تم سے پہلے تمہاری شہرت دربار میں پہنچ جائے جہانگیر کی کہ بہت بڑے علامہ آ رہے ہیں. اور وہاں جو سنی علماء ہے وہ مقابلے میں آنے سے پہلے ہتھیار ڈال دیں. اب یہ صاحب ایران سے نکلے تو چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں بیچارے امام کتنے پڑھے لکھے ہو. اب ظاہر سی بات ہے دیہات میں جب تنخواہ دوں گے ہی نہیں تو امام تم کو کوئی علامہ فہامہ تھوڑی ملنے والا، ایسے ہی ملے گا بس ٹکنی کی فاتحہ. تو اب یہ صاحب چھوٹے چھوٹے اماموں کو زہر کرتے 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 لاہور آئے. تو اس زمانے میں حضرت میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے، بہت پائے کے ولی. یہ صاحب ان کی بارگاہ میں پہنچے تو اب ان کو پتا چلا کہ یہ صوفی ہیں، کم سخن ہیں، کم بولتے ہیں، اگر میں ان کو پچھاڑ دوں گا تو پھر دلی ایک دم آسان ہو جائے گی. تو عصر بعد محفل لگی تھی، میرا حسین زنجانی بیٹھے ہوئے تھے. یہ شیعہ مجتہد نے کہا حضور مجھے اگر آپ موقع دیں تو میں اہل بیت کی شان بیان کروں. آپ نے فرمایا اچھی بات ہے، اہل بیت کی شان سننے سے بھلا کسے انکار ہو سکتا ہے. یہ کھڑے ہوئے کہا لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ نے حسین کو وہ عظیم مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ حسین جس جا لیتے ہوئے ہیں وہاں سے 40 میل ہر چہار جانب اگر کوئی پیدائشی کافر کو بھی دفن کر دیا جائے تو اس پہ جنت حرام ہو جاتی ہے، جہنم حرام ہوتی ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے، وہ جنتی ہو جاتا ہے. اس پر لوگوں نے واہ 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 کہنا شروع کیا. حضرت میرا حسین زنجانی جلال میں آ گئے. کہا او رافضی کتے، تو کہتا ہے کہ جہاں نواسا لیٹا ہے وہاں سے 40 میل کے اندر اگر کسی پیدائشی کافر کو بھی لٹا دیا جائے مرنے کے بعد تو وہ جنتی ہو جاتا ہے، تو جہاں نانا لیٹا ہے ان کے بازو میں ابو بکر و عمر لیٹے ہیں انہیں جہنمی کہتا ہے. تیری ماں تجھ پر روئے. اللہ اکبر کبیرہ. جب حضرت میرا حسین زنجانی نے پورے عالم وجد میں یہ بات کہی شیعہ کے 14 طبق روشن ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ ابو بکر و عمر نبی فرماتے ہیں آسمان میں میرے 2 وزیر ہیں جبرائیل و میکائیل، اور زمین میں 2 وزیر ہیں ابو بکر و عمر.
بیٹھ جاؤ۔ یہ وہ قوم ہے، قرآن نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی دی ہے 18 آیت میں۔ آج بھی شیعہ ہم کہتے تو لوگ کہتے ہیں آپ کچھ بھی جھوٹ بولتے، اے ویڈیو مت بنا، ویڈیو ڈیلیٹ کر۔ عزیزان گرامی، ہم جب کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ سب تو ہم نے پڑھا ہی نہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ آج بھی آن ریکارڈ حسن اللہ یاری ایک رافضی ہے جو اماں عائشہ پر زنا کی تہمت لگاتا ہے۔ ہاں آن ریکارڈ ہے، ابو بکر و عمر کے اسلام کا انکار کر رہا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، تمہیں اور کیا ثبوت چاہیے کہ شیعہ اصحاب رسول کے ازواج مطہرات کے بدترین گستاخ ہے اور ان کو اہل بیت سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ ورنہ مولائے کائنات جنہیں اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، حضرت ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، طلحہ کو، زبیر کو، معاویہ کو، وحشی بن حرب کو، سارے صحابہ کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، تو کیسا مولائی ہے جو حضرت علی کے بھائیوں پہ بھونک رہا ہے، حضرت علی کے بھائیوں پہ بھونک رہا ہے؟ اور یہ رافضی قوم ازواج رسول پر بھی بھونکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگی، نبی نے تمام صحابہ سے رائے لی، حضرت علی سے پوچھا علی یہ بتاؤ عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم پاک پر مکھی کو بیٹھنا گوارا نہیں کیا کہ جو کبھی گندگی پر بیٹھتی ہے کبھی اچھی جگہ، تو جو گندگی پر بیٹھ چکی ہو وہ آپ کے جسم پر بیٹھے، یہ رب کو گوارا نہیں۔ تو ایک عورت جس کا نکاح آپ سے اللہ کے حکم سے ہوا ہے، جس کی تصویر جبریل جنت سے ہر ایک کپڑے میں لے کر آئے ہیں، یا رسول اللہ اگر وہ گندی ہوتی تو آپ کے بستر کی زینت نہ ہوتی، آپ کے نکاح میں نہ آتی۔ وہ اماں عائشہ کہ جن کے قدموں پر ہم سب کی مائیں قربان، ان کو یہ رافضی زانیہ کہتے ہیں۔ حوالہ دینا میرے ذمہ، دارالعلوم ضیاء الاسلام ٹکیا پاڑے کے جلسے میں کہہ رہا ہوں، کلیم حنفی کو صرف خطیب مت سمجھنا، میں پہلے مناظر ہوں بعد میں خطیب۔ اور مفتی اختر صاحب 5 گھنٹہ لگا دیا، میں 5 گھنٹہ نہیں لگاتا ہوں، وہ بہت صبر والے آدمی، مفتی صاحب بہت صبر والے آدمی ہیں، میں بریلی کا باس لے کر آتا ہوں۔ ہاں اگر میرے جانے کے بعد ٹکیا پاڑے کے ہرے پیلے نیلے مینڈک تر کریں، ان کی باسی کڑی میں ابال آئے اور مناظرے کے لیے کہیں، تو یہ کلیم حنفی ممبئی سے آنے کو تیار ہے مناظرے کے لیے۔ انشاءاللہ یہ نام نہاد مولائی بہت محبت کی بات کرتے ہیں، اور میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی ان کو نبی کی ایک ہی بیٹی کیوں یاد رہتی ہے؟ ہمیشہ فاطمہ 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 فاطمہ۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک رافضی تھا جو حضرت عثمان کو یہودی کہتا تھا۔ جب حضرت امام اعظم تک یہ بات پہنچی تو آپ اس کے گھر گئے، جب اس نے دیکھا کہ وقت کا عظیم امام، ایک مسلک کا مدون کرنے والا، ایک مسلک کو ترتیب دینے والا، 12,93,000 مسائل کو حدیث و قرآن سے نکالنے والا امام میرے گھر آیا تو بڑی آؤ بھگت کی، اس نے چادر بچھائی، کہا حضور بیٹھیے، کیسے آنا ہوا؟ امام اعظم نے فرمایا میں نے سنا ہے تمہاری کوئی لڑکی شادی کے لائق ہے، بالغ ہے، جوان ہے، خوبصورت ہے۔ کہا جی حضور۔ تو کہا رشتہ نہیں دیکھا؟ کہا حضور رشتہ دیکھ رہا، کوئی ہے آپ کی نگاہ میں؟ امام اعظم نے فرمایا میرے پاس ایک ایسا رشتہ ہے جو قائم اللیل ہے، رات بھر نوافل پڑھتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، راست گو ہے، سچا ہے، تاجر ہے، امانت دار ہے، کم سخن ہے، ہمہ وقت ذکر و فکر میں رہتا ہے۔
تو اس نے کہا حضور اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا امام جس کے بارے میں کہہ رہا ہو اور اتنا نیک پارسا ہو، بے شک حضور مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا اس میں تھوڑی سی برائی ہے، تو اس نے کہا کیا؟ امام اعظم نے فرمایا وہ مذہباً یہودی ہے۔ اس کی رگے خباثت پھڑک گئی، آنکھ سے شعلے برسنے لگے، منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ کیا امام المسلمین آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو ایک یہودی کے نکاح میں دوں؟ امام اعظم فرماتے ہیں خبیث، تیری ماں تجھ پر روئے کہ جب تو اپنی ایک بیٹی یہودی کے نکاح میں نہیں دے سکتا تو رسول اللہ اپنی دو بیٹی یہودی عثمان کے نکاح میں دیں گے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت عثمان کو یہودی کہنے والوں بتاؤ نبی نے اپنی کتنی بیٹیاں عثمان کو دی؟ دو ذوالنورین، دو نور کے جوڑے والا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں 40 عثمان کے نکاح میں دے دوں۔ اللہ 40 کے 40 عید قدیر منا رہے ہیں۔ دیکھو ان کو موالیوں کیک کاٹ رہے ہیں، نئی نئی بدعتاں کر رہے ہیں، محبت کے نام پر حدوں کو پھلانگ رہے ہیں، بے لگام ہو رہے ہیں، انڈے سے باہر نکل رہے ہیں۔ ہاں اور کیوں منا رہے ہیں؟ غدیر خون پہ رسول اللہ نے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تو عید ہو گئی۔ اچھا صلح حدیبیہ میں جب حضرت عثمان کے قتل کی شہرت ہوئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، رسول اللہ نے اپنے ایک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ یہاں تو صرف ہاتھ پکڑا علی کا، یہاں تو صرف علی کا ہاتھ پکڑا تو نے عید منایا۔ نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا تو عید رضوان کیوں نہیں مناتے؟ یہ بھی تو عید منا لو۔ بڑا مقابلہ کرتے ہو، اماں عائشہ کے اوپر تہمتیں کرتے ہو کہ ان کا کوئی مقام نہیں۔ سن لو، حضرت فاطمہ اور اماں عائشہ کا مقابلہ مت کرواؤ، ورنہ جہاں اماں عائشہ ہے وہاں حضرت فاطمہ نہیں، جہاں حضرت فاطمہ ہے وہاں اماں عائشہ نہیں۔ اگر بیٹی کی حیثیت سے دیکھو گے تو فاطمہ کا مقام کائنات میں سب سے بڑا، اس لیے کہ وہ امام الانبیاء کی بیٹی ہے اور عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہے۔ لیکن زوجہ کی حیثیت سے دیکھو گے عائشہ امام الانبیاء کی زوجہ ہے، فاطمہ علی کی زوجہ ہے۔ بتاؤ علی بڑے کہ نبی بڑے؟ تو عائشہ کس کی بیوی ہے؟ نبی کی۔ فاطمہ کس کی بیوی؟ تم کو کس نے حق دیا ہے تم یہ مقابلے کراتے پھرو، یہ لڑاتے پھرو، یہ ٹچی حرکتیں کرتے پھرو؟ سارے صحابہ جنت کے مزے چک رہے ہیں، جنت کے باغات میں ٹہل رہے ہیں، تو تیرا دیکھ۔ اس دور میں عمروں سے برکتیں چھین لی گئی، پتہ نہیں صبح اعلان ہو جائے ضیاء الاسلام کے مائک میں بعد نماز ظہر مٹی ہوگی، وہ بھی پتہ نہیں کسی آوارہ کتے کی طرح گاڑی کے نیچے آ کے کچوبر بن جائے۔ اللہ سے نیکی کی توفیق مانگ کہ مولا جب تک زندہ رہوں تیرے محبوب بندوں کا وفادار بن کر رہوں۔ ہم سب سے محبت کی بات کر رہے ہیں، تمام اللہ والوں سے محبت کرو۔ تمہارے یہاں اہل بیت سے محبت اور صحابہ کا بغض، ایسا نہیں چلے۔ اور اہل بیت میں بھی کیا نبی کی بیویاں اہل بیت میں نہیں؟ ارے سب سے پہلے بیویاں ہی اہل بیت میں، تو کہا چادر تطہیر میں تو نہیں لیا؟ چادر تطہیر میں ان کو لیا جو اہل بیت میں نہیں تھے۔ نبی نے انہیں ایک اعزازی مقام دیا کہ تم آ جاؤ۔ دنیا جانتی ہے کہ بیٹیاں شادی کے بعد پرائی ہوتی ہیں، تو حضور نے چادر تطہیر میں علی کو، فاطمہ کو، حسن حسین کو اس لیے لیا کہ لوگ اہل بیت میں دنیا سمجھیں گی نہیں ہے تو میں لے کر بتا رہا ہوں کہ یہ اہل بیت میں ہے۔ بیویاں تو پہلے سے اہل بیت میں ہے، اس لیے ان کو چادر تطہیر میں نہیں لی۔ عزیزان محترم، اس مذہب کو آپ سمجھیں گے تو یہ بہت الجھا ہوا مذہب ہے اور عجیب و غریب مذہب ہے۔
ابھی تفصیل نہیں ہے کہ میں ساری باتیں عرض کروں. یہ طلبہ نے جو پروگرام کرایا ماشاءاللہ بڑی ہمت کی، رابطہ کیا اور ضد بھی کی حضرت آنا پڑے گا، ورنہ کلکتہ آنے کا میرا موڈ نہیں تھا. اب بھائی ایک مرتبہ کلکتہ والوں نے تاریخ لی، میں ایئرپورٹ پہنچنے میں دیر ہوئی، فلائٹ چھوٹ گئی تو مجھ سے پیسے مانگنے لگے، صاحب پیسے دے دے. تو ایسا مت کیا کرو یار، میں بھی آدمی ہوں اور بامبے اتنا بیزی شہر ہے، وہاں پہ ٹریفک زیادہ جام لگ جاتی ہے. بہرحال آج یہاں کا رزق میرے مقدر میں تھا، سو حضرت مولانا ابوالکلام احسن القادری اور محبین کی دعوت پہ میں حاضر آیا. آج کی تقریر سے یہ مزاج بنا کر اٹھیے، ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہمارا مذہب مدون ہے، ہمارا مذہب باقاعدہ تدوین ہو چکا ہے. ہمارے دلائل 4 ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس فقہا. یہاں سے جو بات ملے گی وہ دین ہے. کسی پیر صاحب کی بکواس کو اہمیت نہیں دی جائے گی، ورنہ ایسے ایسے پیر گھوم رہے ہیں نیٹ پر. میں دیکھتا ہوں تو مجھے تعجب ہوتا ہے، کیا دین کا تماشا بنا رکھا ہے، کباڑا بنا رکھا ہے. اور اب ہر شخص کی طبیعت آزاد ہے. حدیث و قرآن کا لوگوں نے ردی سے بدتر سلوک کر دیا حدیث و قرآن کے ساتھ. جس کے جی میں جو آ رہا ہے پڑھ کر بقراتی کر رہا ہے. ایک سچا واقعہ بتا کر بات ختم کرتا ہوں. ہمارے یہاں ایک صاحب تھے جو پان پٹی چلاتے تھے. پان پٹی سمجھتے ہیں آپ؟ ارے جہاں پان ون دیا جاتا تو بیچارے پان پٹی پر بیٹھ کر لوگوں سے پوچھ کر چونا لگاتے تھے، کتنا لگا پوچھ. ہاں اب ان کی اماں نے کہا بیٹا دیکھو ایسا ہے کہ اب دکان تو چل نہیں رہی ہے، تم سعودیہ چلے جاؤ. تو سعودیہ جاؤں گے تو 4 پیسہ زیادہ کماؤں گے تو گھر بھی بن جائے گا، بہن کی شادی بھی ہو جائے گی، ہمارا علاج بھی ہو جائے گا. تو بیچارہ پہلے تو اچھا خاصا سنی تھا جب پان پٹی پہ بیٹھتا تھا. اماں نے کسی طرح بیچ باچ کر پونجی جمع کر کے کسی ایجنٹ کے ذریعے ان کو سعودی پہنچا دیا. اب جب یہ سعودی پہنچے تو ان کا من نہیں لگ رہا تھا سعودیہ میں. ہوا چل رہا تھا، گرمی پڑ رہا تھا، خبوز کھایا نہیں جا رہا تھا. تو اب یہ روزانہ اماں کو فون کرتے، واٹس ایپ کال کرتے کہ اے اماں ہم کو بلا لو، واپس من نہیں لگ رہا. تو اماں بولتی شرافت سے وہیں رہو، آنے کا نام مت لو. اتنا پیسہ خرچہ کر کے تم کو کاہے بھیجے 1 مہینے میں واپس آنے کے لیے، شرافت سے وہیں رہو. اب انہوں نے کہا ایسا کیا کروں کہ اماں مجھ کو بلا لے. تو اپنے یہاں تو نرم نرم پراٹھا ہوتا ہے نا، وہاں یہ بڑا بڑا خبوز ہوتا. تو انہوں نے کیا کیا، 2-4 خبوز ایک شخص ہندوستان آ رہا تھا اس کے ہاتھ بھیجا کہ اماں کو دے دو، اماں کھائیں گی تو خود ہی سمجھ جائیں گی کہ میرا بیٹا کس حالت میں ہے تو مجھے بلا لیں گے. اب انہوں نے جب خبوز بھیجا، اب اماں کے فون کا انتظار کرنے لگے. اماں کا فون آیا 3 دن بعد، لیکن ان کے پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی. اماں فرمانے لگی بیٹا وہ جو تبرک تم بھیجے تھے نا وہ پورا محلہ لے کر گئے، ہم کو تو کم پڑ گیا، آپ کی بار جب بھیجنا تو 10-20 پاکٹ اور زیادہ بھیجنا. مطلب کل ملا کے وہیں رہو. اب یہ وہیں رہنا انہوں نے اب ٹھان لیا، اب تو رہنا پڑے گا. تو کیا کروں؟ تو انہوں نے سیکھ لیا بھوجپوری عربی. کون سی عربی؟ آپ کیا سمجھتے سعودی میں گرامر والی عربی بولی جاتی ہے. ہاں اب انہوں نے سیکھ لیا بھوجپوری عربی. اب ان کو مل گئی مسند امام احمد بن حنبل، وہی پڑھنے لگے، رات و دن بیڑا غرق کرنے لگے. اب پڑھ پڑھ کے پھر ماشاءاللہ سعودی کی ہوا تو ہوا ہے، سعودی کے دال چاول میں بھی ایک خاصیت ہے، حدیث میں نہیں، ہم نے نہیں دیکھا. پھر ماشاءاللہ داڑھی رکھ کر بھول گئے کہ میں نے داڑھی رکھی ہے. یہ جھاپ ہوا داڑھا ناف سے نیچے تک. تو جب وہ فضیلت الشیخ حفظہ اللہ صاحب تشریف لائے، یہ بڑا فیصل العلوم، یہ ماتھے پر شامی کباب، حضور نے کہا ٹخنوں سے اوپر پہن، گدہ الذی گھٹنے سے اوپر پہن. جب ان کو ایئرپورٹ پہ ہم نے دیکھا تو میں سوچا یا اللہ، یہ اتنا بڑا جھاپک جھوا یہود چھاپ داڑھا 3 فٹ کا. جب یہ استنجا جاتا ہوگا تو ایک ہاتھ میں ناڑا ایک میں لوٹا، تو اس کا داڑھا کون سنبھالتا ہوگا؟ اب بھائی یہ بخراس صاحب جو سعودی سے آئے، دیکھو پہلے تو پوچھ کر لگاتے تھے کتنا چونا لگاؤ، اب تو بنا بولے لگانے لگے حدیث قرآن کے نام. یہ دھاندلی کرنے لگے. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں خود سے حدیث و قرآن پڑھنے کا کیا نقصان ہے وہ سمجھو. اب یہ صاحب کی محفل جمی تھی تو حدیث سنا رہے ہیں، دیکھو ماشاءاللہ
کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں کوئی بھی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے ورنہ وہ قابل استعمال نہیں رہے گا. تو اس سے تم لوگ کیا سمجھو؟ تو عوام نے کہا حضرت ہم لوگ کیا سمجھیں گے, ہم لوگ تو کچھ نہیں سمجھے. تو بولے میری تحقیق یہ ہے, میری رائے یہ ہے, میرا خیال یہ ہے, میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ نے ڈائریکٹ پیشاب کرنے سے منع کیا ہے, اس سے پانی خراب ہوتا ہے. ہاں اگر کوئی وسیلہ اختیار کرے کہ پائپ کا ایک سرا ادھر ہو اور ایک سرا پانی میں اور اس وسیلے کے ساتھ پیشاب کرے تو پانی خراب نہیں ہوگا. بتاؤ صحیح سمجھا حدیث؟ معاذ اللہ رب العالمین, صحیح سمجھا؟ وہ ناری حسن پاگل کہتا تراویح پڑھنے والا کافی ہے. بتاؤ معاذ اللہ. اب پھر کہہ رہا ہے کہ حدیث میں ہے کہ پیشاب کرنے سے پانی خراب ہوگا. میری تحقیق یہ ہے کہ اگر کوئی پاخانہ کر دے تو پانی خراب نہیں ہوگا. بتاؤ, یعنی اس کے نزدیک پاخانہ جو ہے وہ پیشاب سے ہلکا. تو اب ایسے ہی پاجامہ لوگ, ایسے ہی بے وقوف لوگ, ایسے ہی چغت بخارا لوگ علماء کا مقابلہ کریں گے, خود سے حدیث قرآن پڑھیں گے, صحابہ پر فیصلے کریں گے. قرآن میں جہاں آیا ہے اونچا مقام زکریا کا تو وہاں کہہ رہے ہیں علی کا مقام اونچا ہے. میں تو حیرت میں پڑھتا ہوں یار, لوگ کیوں اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں خود سے حدیث و قرآن پڑھ کر. میرے بزرگوں دوستوں, دور کیسا بھی آئے, آپ عوام ہیں, آپ کا فرض ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل علم کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, ان کے پیچھے پیچھے چلو, انشاءاللہ دنیاوی کامیابی. اب دو اعلان سنیے اور بات ختم. موبائل ہے نا آپ لوگوں کے پاس, نکالیے جیب سے, ڈائریکٹ مجھ سے کنیکٹ ہو جائے گی. آپ روزانہ ہر باطل فرقے کی میں ٹھکائی کرتا ہوں دلائل کے ساتھ. ہاں نکالے, واٹس ایپ آن کیجئے, واٹس ایپ اپڈیٹ میں جائیے, واٹس ایپ کھولیے, واٹس ایپ اپڈیٹ میں جائیے. یہاں آپ مجھ سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہو جائیں گے اور جتنے باطل فرقے الحمدللہ سب کی واشنگ ہوتی ہے, دھلائی ہوتی ہے. تو واٹس ایپ اپڈیٹ میں جانے کے بعد دیکھیے اوپر کیمرے کے بازو میں ایک گول سرچ کا نشان ہے, وہاں آپ کلک کیجئے اور ٹائپ کیجئے سنی. سنی ٹائپ کریں گے تو سیکنڈ نمبر پہ سنی جمعیت الاحناف ہے, فرسٹ پہ کچھ اور. ہاں دیکھو مولانا ہنس گئے, ان کو سمجھ میں آ گیا فرسٹ پہ کیا, وہ نہیں کرنا ہے. اس پہ کلک کیجئے, سنی جمعیت الاحناف پہ کلک کیجئے, اوپر دیکھیے فالو لکھا ہے, فالو دبائیے اور وہ گھنٹی ہے, گھنٹی کے نشان کو دبائیے. آپ میرے چینل میں آ گئے, روزانہ جو میں بھیجتا ہوں آپ کو ملے گا, پڑھیے, اس کی لنک شیئر کیجئے اور اس چینل سے جڑیے. ہر سنی بھائی بہن چاہے ملک میں ہو یا بیرون ملک میں اس چینل سے جوڑیے, اسے اہل سنت کا سب سے بڑا چینل بنائیے. انشاءاللہ شیعت کو یہاں جو ہے ناکو چنے چبوائے جائیں گے انشاءاللہ الرحمن. اور دوسرا اعلان یہ, آج کل بہت نقلی صوفی ہو گئے جنہوں نے خامخواہیں بنا کر سنیوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا شروع کیا ہے. میں ممبئی میں خانقاہ حنفیہ تعمیر کر رہا ہوں جس میں 10 شعبوں میں دین کا کام ہوگا اور اسپیشل ٹھکائی سینٹر جہاں پر بگڑے ہوئے لوگوں کے ایمان و عقیدے کی اصلاح ہوگی, ان کے فکر کی اصلاح ہوگی. خانقاہ حنفیہ تو اسے بنانے کے لیے جگہ خریدنا, تعمیری کام کرنا اور اس کے تمام لوازمات کے لیے کافی بڑا خرچ ہے. اس کے ٹوکن میں لے کر آیا ہوں 50 روپیز, 100 روپیز, 200 روپے, 500 روپے, حسب حیثیت آپ ضرور لیتے جائیں. ہمیں نہ سعودیہ سے پیسہ آتا, نہ ایران سے آتا ہے, نہ امریکہ سے آتا ہے. جو کچھ ہے آپ سنی بھائیوں کے تعاون سے ہی ہمارے مدارس, خانقاہیں اور جامعات چل رہے ہیں. صلاۃ و سلام کے بعد آپ حضرات آخر میں کھڑے رہے, یہ بچوں سے ٹوکن ضرور لیتے جائیں. آپ کا پیسہ اگر خانقاہ حنفیہ کی تعمیر میں لگا اور وہاں سے لوگوں کی اصلاح ہوتی رہی, انشاءاللہ یہ آپ کی دنیا و آخرت کے کامیابی کی دلیل بنے گا. دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں, حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں آپ حضرات بیٹھ جائیں, بچوں کو پیچھے جانے دیں. صلاۃ و سلام کے بعد لیں, ابھی نہ لیں. جی حضرات آپ بیٹھ جائیں, بچوں کو اطمینان سے پیچھے پہنچنے دیں.
اور زیادہ فوکس 500 والی پر کیجئے گا. سمجھے؟ آج کل لوگ مال کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں بھاگ رہے ہیں. الحمدللہ ہم لوگ یک درگیر محکم کی، چاہے بنے نہ بنے، چاہے چھوٹی بنے، اپنے مذہب و مسلک کا کام کرتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ. عزیزان محترم، دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں، کوئی واقعہ نقل کرنے میں مجھ سے کوئی غلطی گستاخی ہوئی ہو جو میرے علم میں نہ ہو اور علماء بھی بر وقت سمجھ نہ سکے، میں تمام حاضرین کے سامنے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.